تربیت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سید صاحب قبلہ سے معذرت کے ساتھ آج میری قوم کے نوجوانوں سنو غور سے، جب بچوں کو لیے بچپن میں وقت نہیں نکالو گے تو بچے جوان ہوں گے نا تو پھر تعویذ کے لیے لکھوانے کے لیے وقت نکالنا ہوگا، یہاں وہاں دوڑنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا، نشا مکتی کیندر میں جا کر کے تمہیں جانے کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا میری بات کا، صاحب آپ نے آج وقت نہیں نکالا، آپ وقت نکالیے۔ آپ ساری دنیا کی دولتیں اپنی اولادوں کو دیتے ہو مگر اپنی اولادوں کو تربیت کیوں نہیں کرتے، اپنی اولادوں کو تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ ایک بوڑھا باپ اپنی جوان بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے، اے بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے ہر لمحہ تیرا خیال کیا ہے۔ ہاں ابا حضور کیا ہے۔ کہا بیٹی بس زندگی میں تو ایک بار میرا خیال کر لینا، ایک بار میرا خیال کر لینا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور بتائیے کیا خیال کروں؟ کہا اے بیٹی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، عالم صاحب تقریر کر رہے تھے میں نے سنا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بیٹی زندگی میں حیا کا سودا نہ کرنا، عزت و آبرو کو سلامت رکھنا، اور یہ چادر جو ہے نا پردہ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ مسلم بچیوں کی عظمت کی نشانی ہے، عظمت کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا بیٹی کعبہ کو تو دیکھ لینا، نیٹ پہ سرچ کر کے، کعبہ مقدس ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، قرآن مقدس ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، غریب نواز مقدس ہے، مزار پہ چادر چڑھی ہوئی ہے۔ اے اسلام کی بیٹیوں تم بھی مقدس ہو، اس لیے اسلام نے تیرے سروں پہ بھی چادریں چڑھا دی ہے۔ بیٹی سمجھ گئی، باحجاب ہو کر کالج چلی گئی۔ آج کالج کی آوارہ لڑکیوں نے کہا جیسے کل 14 فروری کو ویلنٹائن کی دنیا میں اس کی نحوست ہے، یعنی تعجب کی بات ہے ہم شب برات منائے تو شرک ہو جائے، اور کوئی ویلنٹائن ڈے منائے آپ کا اس پہ کوئی مضمون نہیں آتا۔ ویلنٹائن ڈے کے روز صاحب پہ غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ناجائز طور پہ ملتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ملنا بھی ناجائز اور تحفہ دینا بھی ناجائز، تحفہ دینا بھی ناجائز۔ اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا صاحب باپ نے جو ہی کہا بیٹی گئی۔ کالج کی آوارہ لڑکیوں نے کہا ارے تم اولڈ ماڈل ہو، پرانے خیال کی لڑکی ہو، تم پرانے خیال کی لڑکی ہو، یہ قیمتی کپڑا پہ یہ 500 کا لباس پہن کر کے آ گئی ہو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر آئی، بوڑھا باپ دیکھا بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، پیشانی کو بوسہ دیا، قریب بیٹھایا، بیٹی رو مت، آنسوؤں کے قطروں کو پوچھا، پانی پلایا۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا آج میری سہیلیوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ کہا تم اولڈ ماڈل ہو۔ باپ نے کہا بیٹی ٹینشن نہ لو، یاد رکھنا ہر عزت والے کے پیچھے لوگ پڑا کرتے ہیں، ٹینشن نہ لے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھو۔ باپ بغل میں بیٹھا ہے، کہتا ہے اے میری بیٹی میں عالم نہیں کہ بڑی دلیلیں دوں گا، میں مفتی نہیں کہ بڑی دلیلیں دوں گا۔ باپ نے جیب سے ٹافی کا ایک ٹکڑا نکالا، کہا بیٹی اس ٹافی کو پہچانتی ہو؟ ابا حضور یہ مٹھائی ہے، یہ ٹافی ہے، بچپن سے آپ مجھے لا کر دیتے ہیں۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ آہستہ سے باپ نے ٹافی کے اوپر کا جو کور پلاسٹک کا لگا تھا نکالا اور ٹافی کو رکھ دیا۔ باپ بیٹی محو گفتگو ہو گئے۔ ابھی تو 4 منٹ گزرے تھے، مکھیاں آ کر مٹھائی پہ بیٹھ گئی، چینٹیاں آ کر مٹھائی پہ بیٹھ گئی، کیڑے مکوڑے آ کر مٹھائی پہ بیٹھ گئے۔ اب باپ نے پوچھا بیٹی تو نے مٹھائی کے انجام کو دیکھا؟ کہا ابا حضور دیکھ لیا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جب تک مٹھائی پردے میں تھی مکھیاں اس کے جسم پہ نہیں تھی، کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر نہیں تھے، چینٹیاں اس کے جسم پر نہیں تھی۔ جو ہی پردے سے باہر مٹھائی نکلی چینٹیاں آ کر بیٹھ گئی ہے، مکھیاں آ کر بیٹھ گئی ہے، کیڑے مکوڑے آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اے بھارت کی بیٹیوں، تم چاہے ہندو کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، کرسچن کی بیٹی ہو، عیسائی کی بیٹی ہو، جب تک پردے میں رہو گی کوئی آوارہ بھیڑیا تیری اوپر نظر نہیں ڈالے گا، کوئی آوارہ کتا تیری اوپر نظر نہیں ڈالے گا، کوئی آوارہ نظر تیرے جسم پہ نہیں پڑے گا۔ مگر جو ہی تو پردے سے باہر نکلے گی ہر آوارہ ذہن تیری طرف ہے۔ یہی وجہ ہے سوشل میڈیا پہ جو لڑکیاں آوارگی کا مظاہرہ کرتی ہیں آج زمانہ اس کے پیچھے پڑا ہے۔ کالج میں جو لڑکیاں بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں عزتیں ان کی لوٹی جا رہی ہیں۔ جو لڑکیاں مارکیٹ میں بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں کروڑوں آوارہ ذہن اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی بیٹیوں سلامتی اس میں ہے کہ تم بھی باپردہ رہو اور اپنی سہیلیوں کو بھی پردے میں رہنے کی تلقین کرتی چلی۔